میں سب سے پہلے آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ حضرات سے یہ گزارش کرتا ہوں، یہاں ہمارا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا قطعاً نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے اگر آپ کوئی بھی کام عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں تو ذرا رک جائیے اور سوچئے کیا یہ کام قرآن پاک کے اندر موجود ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ اور تابعین سے اس کی کوئی صحیح دلیل ملتی ہے؟ تو یاد رکھیے ہمارا دین کوئی کمزور دین نہیں ہے، دین وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا یا سکھایا، یا تو کیا ہوگا یا سکھایا ہوگا۔ دین میں اضافہ یہ بھی گمراہی ہے اور دین میں کمی کرنا یہ بھی گمراہی ہے۔ تو آج ہم شب برات کے بارے میں بات کریں گے۔ تو یاد رکھیے دین کی جہاں بھی عبادات کا ذکر ہوا ہے وہاں دین نے عربی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ مثال کے طور پر صلاۃ عربی کا لفظ ہے، زکوٰۃ عربی کا لفظ ہے، حج عربی کا لفظ ہے، صوم عربی کا لفظ ہے۔ یہ ہماری تھی عبادات۔ اگر ہم تہواروں کے اوپر چلے جائیں جیسے عید الاضحیٰ اور عید الفطر، اگر آپ ان کے بھی نام دیکھ لیں تو یہ بھی عربی کے اندر ہے۔ یہاں قطعاً ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ایک لفظ تو عربی کا ہو اور ایک لفظ جو ہو کسی دوسری زبان کا ہو۔ دین میں کہیں بھی دینی عبادات اور تہواروں میں کسی دوسرے لفظ کو استعمال نہیں کیا گیا، کیونکہ یہ دین تھا اللہ کا، اللہ کے نبی کا بتایا ہوا، اور وہاں عربی کے لفظ استعمال کیے گئے ہیں۔ لیکن اگر آپ غور و فکر کریں، شب یہ فارسی کا لفظ ہے اور برات یہ عربی کا لفظ تو ہے، لیکن اگر اس کے آپ معنی قرآن پاک میں دیکھیں تو یہ قطعاً اس معنی کے اوپر نہیں جو ہم مراد لے رہے ہیں۔ تو آج ہماری بات صرف شب برات کے متعلق ہے۔